نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی ایکو بند کر دیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن حضروں کے زیر اہتمام آج ہم جناب محترم نادر خان صاحب کے ڈیرہ پر ذکر شہدائے کربلا کے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں. اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام احباب کو، محترم نادر خان صاحب کی فیملی کے جمیع احباب کو، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، اور آج کی بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب زید شرفہ، جناب محترم پیر طریقت حضرت علامہ محمد انیس غفوری صاحب زیدہ عمرہ، جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب، تحریک منہاج القرآن کامرہ کے جمیع قائدین اور کارکنان، اور جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم بزم میں سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے لیے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت اہل بیت شرط ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ سامعین محترم، آج کے دور میں چونکہ ریسرچ کا دور ہے لیکن ریسرچ ہوتی نہیں ہے. یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر
کلام کرنے والے اس طرح کی بولیاں بھی بولتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح محمد مصطفیٰ کے گھر والے بھی انسان ہیں. تو نفس انسانی میں ہم برابر ہوئے. تو جب انسان ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، تو پھر کچھ خاص ہستیوں کی محبت شرط ایمان کیوں ہو گئی؟ تو سامعین، آئیے اس مقدمہ کو قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات ہیں، جن آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت اور محبت کو بیان کیا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ نے کئی آیات بینات کو صرف اس ایک موضوع پر جمع فرمایا ہے. لیکن آج کے اس محفل پاک کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید 25ویں پارہ سے سورۃ الشورى کی آیہ کریمہ نمبر 23 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سامعین محترم، جب یہ آیہ مودت تلاوت کی جاتی ہے تو عموماً اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے لفظ کل سے. لیکن آئیے غور کریں کہ اس آیہ کریمہ کا آغاز لفظ کل سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی اسی آیت کا ایک حصہ موجود ہے. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا. مولا بتا تو صحیح کہ اس انعام کی خوشخبری تو کسے دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ میں بندوں میں سے پہلے ان بندوں کو چن کے اپنا بناتا ہوں، پھر اپنوں کو اس انعام کی خوشخبری دیتا ہوں. تو گویا رب کائنات کا انداز بیان دیکھیں. میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ جس انعام کا ذکر آگے آئے گا، جس خوشخبری کا ذکر آگے آئے گا، اللہ فرماتا ہے یہ خوشخبری میں ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ خوشخبری میں صرف خوش نصیبوں کو دیتا ہوں. اب ذہن نے سوال کیا مولا یہ کیسی خوشخبری ہے؟ چونکہ قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں جب بھی خوشخبری کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے جنت کی طرف، جنت کے محلات کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف. تو مولا بتا یہاں پہ تو کس خوشخبری کا ذکر کرتا ہے؟ تو رب کائنات پیچھے خوشخبری کا ذکر کر کے آگے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے سوہنے محبوب، اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے علی اور میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا. تو سامعین محترم، میرے اللہ نے پیچھے خوشخبری کا ذکر کیا اور آگے ساتھ جوڑ کے محبت آل مصطفیٰ کا ذکر کیا. پیچھے انعام کی بات کی
اور ساتھ جوڑ کر مودت آل مصطفیٰ کا موضوع بیان کیا۔ اب سامعین محترم، آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، علماء جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو علوم القرآن کا ایک موضوع ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ ربط بین الآیات، یعنی دو آیات کریمہ میں کوئی نہ کوئی علمی، کوئی فنی، کوئی موضوعاتی ربط ضرور ہوتا ہے۔ لیکن سامعین یہاں غور کریں، میرے اللہ نے آیہ کریمہ کا نمبر نہیں بدلا۔ اگر آیت کا نمبر بدلتا پھر تو ربط بین الآیات کا سہارا لیتے۔ یہاں سورۃ الشورى کا آیہ کریمہ کا جو نمبر ہے وہ 23 ہے۔ اسی ایک آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں میرا اللہ خوشخبری کا موضوع لاتا ہے اور ساتھ جوڑ کے مودت آل مصطفیٰ کا موضوع لاتا ہے۔ خوشخبری اور مودت آل مصطفیٰ کے موضوع کو رب کائنات کا جوڑ کر بیان کرنا یہی بتا رہا ہے لوگوں، مودت آل مصطفیٰ اور محبت آل مصطفیٰ یہ رب ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ پہلے چنتا ہے اور خوش نصیبوں کے سینوں میں محبت آل مصطفیٰ سجا دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے خوشخبری اور محبت آل مصطفیٰ کے موضوع کو جوڑ کے بیان کیا۔ لوگوں، جن کو میرے محبوب کی آل کی محبت نصیب ہوئی وہ عام نہیں ہو، وہ رب کی بارگاہ سے ایسے چنیدہ ہو کہ رب کائنات نے پہلے تمہیں قبول کیا ہے تب مصطفیٰ کی آل کی محبت عطا کی ہے۔ سامعین، آیہ کریمہ یہاں پہ الا المودۃ فی القربى پہ ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے بھی اسی آیت کے کلمات ہیں اور آگے رب کائنات بڑی لطافت کے ساتھ بیان کرتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، ارے نیکیاں کمانے والوں، ارے نیکیاں جمع کرنے والوں سن لو، اللہ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو شخص اس نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا مضارع کا صیغہ ہے، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا اشارہ یوم قیامت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے جو اس نیکی کو کما کے اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، اس کی اس نیکی کو میدان قیامت میں بھی ہم اور بڑھاتے رہیں گے۔ نزد لہو فیہا حسنا، یہ ایسی نیکی ہے اور ایسا حسنہ ہے، اللہ فرماتا ہے میدان حشر میں بھی ہم اس نیکی میں اور اضافہ کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب نہیں، یہاں نیکی سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو سامعین یاد رکھ لیں یہ جو ساری نیکیاں ہیں جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان کا وصال ہوتا ہے، وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وصال کے بعد قبر میں جا کے انسان نمازیں نہیں پڑھتا، مکلف نہیں رہتا۔ رب کائنات یہاں پیچھے مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے اور ساتھ آگے نیکی کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پہ امام زین العابدین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، امام زین العابدین آپ کے سامنے جب دمشق میں کسی بدبخت نے کوئی کلمات ادا کیے کہ رب کائنات نے ہمیں عزت بخشی اور معاذ اللہ فتنے کو کچل دیا، وہاں امام زین العابدین نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا اس آیہ کریمہ کو نہیں پڑھا؟ ارے نیکیاں جمع کرنے کا شوق رکھنے والے تو سن لے، رب کائنات نے جو فرمایا ہے
وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جہاں جس نیکی کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ اور کوئی نیکی نہیں ہے، وہ ہم آل مصطفیٰ کی مودت کی نیکی ہے۔ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ نے فرمایا جو اس نیکی کو اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، گویا اللہ فرما رہا ہے جو محبت آل مصطفیٰ کی نیکی کو میدان حشر میں ساتھ لائے گا، جو مودت آل مصطفیٰ کی نیکی کو میدان حشر میں اپنے ساتھ لائے گا، یہ اتنی اعلیٰ نیکی ہے، اتنی عرفہ نیکی ہے، اتنی عظیم نیکی ہے اور اتنی مقبول نیکی ہے کہ رب فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، جو اس نیکی کو لائے گا ہم میدان حشر میں بھی اس نیکی کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ سامعین آیت یہاں بھی ختم نہیں کی، آئے ہائے میرے اللہ نے اس سے آگے اور لطیف کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو آخری کلمات ہیں ان پہ غور کریں، غفور شکور، لفظ شکور کو سمجھے، لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا، اور اللہ کیا فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ سوچے تو صحیح سامعین، رب بھی کسی کی قدر کرتا ہے، کیا ہے؟ ارے اللہ کی قدر کرنے والوں، رب کائنات کی نسبتوں کی قدر کرنے والوں، سن لو اللہ فرماتا ہے تم میری نسبتوں کی قدر کرتے ہو، میں مصطفیٰ کی آل کی نسبت کی قدر کرتا ہوں۔ تم میدان حشر میں میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت لاؤ گے، میں میدان حشر میں بھی اس نسبت کی قدر کروں گا۔